نیکسٹ کیا ہے؟ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسألوا اہل الکتاب عن شیء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اہل کتاب سے کچھ مت پوچھو۔ تو مطلب سابقہ کتابوں سے، جیسے اصول فقہ میں ہم بحث پڑھتے ہیں شرائع من قبلنا، پچھلی شریعتوں سے احتجاج، تورات سے، انجیل سے۔ آج بھی کئی ایک مفسرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تورات اور انجیل سے استدلال کرتے ہیں، جیسا کہ غامدی صاحب بھی جو ہے وہ اکثر و بیشتر احکام شریعہ میں بھی تورات وغیرہ سے استدلال کر لیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پچھلی شریعتوں میں یہ چیزیں جائز تھیں، حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ ان کے مزامیر تھے، اور ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ موسیقی کے آلات استعمال کرتے تھے ایک نبی ہو کے، تو آج موسیقی کیسے حرام ہو سکتی ہے؟ تو یہ اشراق وغیرہ میں بحثیں ان کی پبلش ہوئی ہیں، تو ہماری ان کے ساتھ تحریری ڈیبیٹ چلی ہے، ان کے مطلب شاگردوں کے ساتھ، منظور الحسن صاحب وغیرہ کے ساتھ۔ تو غامدی اسکول آف تھاٹ میں یہ ایک چیز ہے۔ لیکن قدیم ہمارے ہاں بھی مفسرین، خاص طور پہ سلف میں بھی آپ کو صحابہ تابعین میں، تبع تابعین میں ایسے مل جاتے ہیں جو اہل کتاب سے روایات لے لیتے تھے۔ تو اب یہ ایک اصولی بحث ہے کہ اہل کتاب سے آپ نے لینا ہے، کتنا لینا ہے، کس چیز میں لینا ہے، کب لینا ہے، کب نہیں لینا۔ حمید بن عبد الرحمن وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے سنا، یحدث رہتا من قریش بالمدینہ، کہ مدینہ میں قریش کی ایک جماعت سے وہ بات چیت کر رہے تھے۔ وذکر کعب الاحبار، تو انہوں نے یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کعب الاحبار کا ذکر کیا۔ کعب الاحبار یہودی عالم تھے، اچھے عالم تھے، اسلام قبول کر لیا حضرت عمر کے دور میں، تابعی ہیں، حضرت عمر کے دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے پاس جو ہے وہ کافی ذخیرہ تھا، جو ذخیرہ بعد میں جو ہے وہ صحابہ تابعین، تبع تابعین کے پاس آیا، اور کافی سارے لوگوں نے اس کو تفسیر کے طور پہ نقل کیا۔ تو ان کو اسرائیلی روایات کہتے ہیں، یعنی یہودی لٹریچر، جو ہمارے ہاں ان علماء سے آیا جو پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ فقال ان کان من اصدق هؤلاء المحدثین الذین یحدثون عن اہل الکتاب، کہ جو اہل کتاب سے روایتیں نقل کرتے ہیں ان میں سے کعب الاحبار سب سے جو ہے وہ مصدقہ ہے، یعنی سب سے اتھینٹک ہے۔ یہ بات کہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کعب الاحبار کے بارے میں کہ جو بھی اسرائیلیات نقل کر رہے ہیں نا، ان میں کعب الاحبار جو ہے وہ مطلب جھوٹے راوی نہیں ہیں، وہ مصدقہ راوی ہیں۔ وَإِن كُنَّا مَعَ ذَلِكَ لَنَبْلُوَ عَلَيْهِ الْكَذِبَ، لیکن اس کے باوجود ہم انہیں جھوٹ کے لیے پرکھتے رہتے تھے، یعنی اس کے باوجود ان کی باتوں میں جھوٹ نکل آتا تھا، وہ جانتے بوجھتے جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دین میں، ان کی روایت میں جھوٹ داخل ہو گیا تھا، جو ان کا سابقہ دین تھا اس میں جھوٹ داخل ہو چکا تھا، اس میں تحریف داخل ہو چکی تھی۔ جیسے قرآن نے بھی کہا کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں تحریف کر لی تھی، تو اس لیے کعب الاحبار اپنے طور پہ سچی بات کرتے تھے، لیکن ہوتی کیا تھی؟ جھوٹی۔ تو اس لیے ہم ان کی ہر بات نہیں لیتے تھے۔ کعب الاحبار کو سچا سمجھنے کے باوجود ہم ان کی ہر بات نہیں لیتے تھے، ہم ان کی بات کو پرکھتے رہتے تھے، اور بعض اوقات ان کی بات میں جھوٹ نکل آتا تھا۔ یہ بات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے قریش سے کہی، اور کس لیے کی؟ کہ صرف اس وجہ سے کہ ایک راوی سکہ ہے، آپ اس سے ہر بات نہ لو۔ بات تو جھوٹی ہو سکتی ہے سکہ راوی کی، کیونکہ وہ تو پیچھے سے ایک بات چلی آ رہی ہے، اس کو نقل کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ اہل کتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیہ، تورات کو عبرانی میں پڑھتے تھے، ویفسرونها بالعربیہ لأہل الاسلام، اور عربی میں اس کی تفسیر کرتے تھے اہل اسلام کے لیے۔ فقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اس سے ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے۔ کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ اب آپ لوگ استدلال کریں، امام بخاری کے اصول استدلال پڑھ رہے ہیں نا۔ تفسیر جو ہے وہ صرف ترجمہ ہی ہے، تفسیر جو ہے وہ ترجمہ ہی ہے۔ یہ بھی ایک چیز ہے کہ تفسیر جو ہے وہ ترجمے کا نام ہے، اور کیا استدلال کیا جا سکتا ہے؟ ترجمہ ہو سکتا ہے قرآن کا، ٹھیک ہے، کہ ایک مقدس کتاب کا ترجمہ کیا جا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرٹیسائز نہیں کیا کہ یہ کام غلط کر رہے ہیں۔ اصل ان کی کتاب جو ہے وہ عبرانی میں تھی، اور وہ اس کا ترجمہ کرتے تھے عربی میں۔
تو آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ ترجمہ کرنا ان کے لیے حرام ہے، اللہ کی کتاب کو انہوں نے بگاڑ دیا، خراب کر دیا، یہ نہیں کہا، ٹھیک ہے. تو گویا دوسری زبان میں ترجمہ ہو سکتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ استدلال امام بخاری اس طرح سے استدلال کرتے ہیں. یہ دلالت کا کون سا اصول ہے؟ جیسے آپ نے بتایا اشارۃ النص، یہاں پہ دلالت کا کون سا اصول ہے؟ وہی تقریر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت جو ہے، سکوت جو ہے وہ حجت ہے. تو یہاں سکوت ہے نا، یعنی انکار نہیں ہے. امام بخاری نے یہی کہا کہ اللہ کے رسول کا انکار نہ ہو تو سکوت حجت ہے. تو آپ علیہ السلام کا اس پہ سکوت ہے، انکار ہم تک نہیں پہنچا کہ آپ نے اس کا انکار کیا ہو، اس کو منکر قرار دیا ہو. ان کے اور بہت ساری چیزوں کو آپ علیہ السلام نے ان کے منکر قرار دیا نا، لیکن اس کو منکر قرار نہیں دیا. بہت سی حدیثوں ملتا ہے آپ علیہ السلام یہودیوں کو جا کے واعظ کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، بتاتے تھے تمہارے اندر یہ خرابیاں، ان کو ٹھیک کر لو. فقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اہل کتاب کی تصدیق نہ کرو اور نہ ہی ان کی تکذیب کرو، اور کہو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الیکم. وہی بات کہو جو قرآن نے کہی، اللہ پہ ایمان لائے، ہم اللہ پہ ایمان لائے جو ہماری طرف نازل ہوا اس پہ بھی، اور جو تمہاری طرف نازل ہوا. تو نہ تصدیق ہے نہ تکذیب ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے استدلال ایک مشکل امر ہے. جب آپ تصدیق ہی نہیں کر رہے تو استدلال ایک مشکل امر ہے، اور تکذیب بھی نہیں کرنی، ہو سکتا ہے کہ وہ سچ ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس سے انہوں نے کہا کیف تسألون اہل الکتاب عن شیء، کیسے تم پوچھتے ہو اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں. اب یہ امام بخاری کا شرائع و من قبلنا کے بارے میں موقف واضح ہو رہا ہے یہاں سے، اس روایت سے، ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تم اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں کیسے سوال کرتے ہو؟ وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أُنزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، تمہاری کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، احدث، یہ نئی ہے زمانے کے اعتبار سے، جدید کتاب ہے، وہ تو پرانی ہو چکی. تو نئی کتاب موجود ہے، تو پچھلی کتاب سے تم مسئلے کیسے اخذ کر سکتے ہو؟ تقرؤونہ مہدن، تم اس کو پڑھتے بھی ہو ایسی جیسے کہ وہ ہے، لم یشب، اور وہ پرانی بھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، محفوظ بھی ہے. وقد حدثکم ان اہل الکتاب بدلوا کتاب اللہ وغیروا، اور تمہیں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اہل کتاب نے اللہ کی کتاب کو بدل دیا اور اس کو تبدیل کر دیا. وکتبوا بایدیہم الکتاب، اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے کتاب کو لکھا بھی. وقالوا هو من عند اللہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے. لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے ذریعے تھوڑی قیمت حاصل کریں، ٹھیک ہے. الا ینہاکم ما جاءکم من العلم عن مسألتہم، ٹھیک ہے. تو کیا تمہیں منع نہیں فرمایا اس سے کہ جو تمہارے پاس علم آ گیا ان کے پوچھنے سے؟ لا واللہ ما رأینا منہم رجلا یسألکم عن الذی انزل علیکم، اللہ کی قسم ہم نے اہل کتاب میں کوئی آدمی نہیں دیکھا جو تم سے سوال کرتا ہو کہ تمہارے اوپر کیا نازل ہوا. تو گویا حضرت عبداللہ بن عباس نے ایک استدلال کی بنیاد تو یہ رکھی کہ ہماری کتاب جدید ہے. دوسرا یہ کہ یہود و نصارہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کر لی، اپنی کتاب کو بدل ڈالا، اپنی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھا. اب اس کے بعد کیا جواز باقی رہ جاتا ہے کہ ہم اہل کتاب سے سوال کریں، پوچھیں کہ تمہاری کتاب میں کیا ہے اس بارے میں. تو گویا بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ امام بخاری کا رجحان یہ ہے کہ اہل کتاب سے نہیں لینا چاہیے، اہل کتاب سے نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے. بیان کے لیے بھی نہیں، صرف بیان کے لیے نہیں، بیان کے لیے تو خیر لیا جا سکتا ہے، استدلال کے لیے نہیں لینا چاہیے. اگر استدلال کرنا شروع کر دیا وہ تو تصدیق ہو گئی نا. ہاں، استدلال کرنا شروع کر دیا تو وہ تصدیق بھی ہو گئی، یہ بات بھی ٹھیک ہے. الا ینہاکم ما جاءکم من العلم عن مسألتہم، کیا منع نہیں کرتا تم کو وہ علم جو تمہارے پاس آ گیا ان کے سوال کرنے سے؟ اگرچہ یہ ایک سوالیہ انداز ہے، ابن عباس کا یہ انداز ایک سوالیہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس علم آ گیا کتاب و سنت کا، کیا وہ تمہیں منع نہیں کرتا، روکتا نہیں ہے اہل کتاب سے سوال کرنے سے؟ یعنی کیا وہ علم تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ مطلب یہ بات کہ تمہیں
جو ہے وہ مزید وضاحت کے لیے اہل کتاب سے پوچھنے کی ضرورت ہو، یہ انداز ہے۔ اچھا، دوسرا جملہ اس کے اوپر یہ لگایا کہ وہ تو یہ نہیں پوچھتے تم سے کہ تمہاری کتاب میں کیا ہے، کہ ہم اپنی کتاب کی تکمیل کر لیں یا درستی یا تصحیح کر لیں۔ یہود و نصارہ تو یہ نہیں کام کرتے، تو تم لوگ یہ کیوں کام کرتے ہو؟ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا آخری موقف تھا۔ شروع میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ تفسیر میں انہوں نے بھی، حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی رضی اللہ عنہ، اسرائیلیات سے استفادہ کیا ہے۔ تبری وغیرہ میں آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، تو اور جو تفسیر بالماسور ہیں، الدر المنصور ہے امام سیوطی علیہ رحمہ، تو وہاں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی کافی ساری، تقریباً 10% تفسیر ان کی اسرائیلیات پہ مبنی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی۔ تو بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ نہیں، اس سے استدلال کرنے میں کوئی فائدہ نہیں، اہل کتاب سے روایت میں کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے۔ ایون کہ قرآن کے کسی اجمال کے بیان میں دیکھیں، وہ آپ اس کو قرآن کی تفسیر بنا دیں گے نا، چلو استدلال نہ بھی ہو، لیکن قرآن کی تفسیر بنا دینا یہ بھی درست نہیں ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ہی بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے وہ ہمارے ہاں وہ مطلب جیسے دی میسیج کے نام سے اب دیکھیں وہ ایک مووی آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے مقاصد ان کے اچھے تھے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے، کہ جی سیرت کے حوالے سے انہوں نے غلط قسم کی جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی بایوگرافی کے حوالے سے اہل یورپ نے یا جو بھی اسلاموفوبیا میں مبتلا تھے یا اورینٹلسٹ تھے، انہوں نے بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی۔ تو ہمیں بھی اس ذریعے میں، جس ذریعے میں انہوں نے آپ علیہ السلام کے بارے میں نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے، ہمیں ایک مثبت جو ہے وہ میسیج دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ لوگوں نے وہ مطلب فلم وغیرہ بنائی، لیکن اس میں بھی اب دیکھیں کہ جو کریکٹرز ہیں، اب جیسے حضرت حمزہ کا نام آئے گا تو وہ کریکٹر آپ کے ذہن میں آ جائے گا جو آپ نے دیکھا ہے، حضرت بلال کا نام آئے گا تو وہ کریکٹر آپ کے ذہن میں آ جائے گا، تو چیزیں لنک ہو جاتی ہیں۔ تو یہی معاملہ ہے، اسی کی بات ہو رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی اگر ہم تفسیر اس کو بنا دیں گے نا، یا قرآن کی تفسیر میں کوئی مفسر اس واقعے کو، اہل کتاب کے واقعے کو نقل کر دے گا نا، تو جیسی وہ آیت آئے گی نا تو فوراً وہ واقعہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا، آپ کا ذہن جو ہے وہ اس واقعے کے ساتھ لنک ہو جائے گا اور آپ اسی کو قرآن کی تفسیر سمجھنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ باب کراہیت الخلاف، اختلاف جو ہے کرنا مکروہ ہے۔ جندب بن عبداللہ البجلی سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اقرأوا القرآن ما تلفت قلوبکم، قرآن پڑھو جب تک تمہارے دل آپس میں ملے رہیں۔ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ، جب تمہیں اختلاف ہو جائے، فَقُومُوا، تو قرآن سے اٹھ جاؤ، قرآن سے دور ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ آپ کے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن اس وقت تک پڑھو جب تک دل تمہارے ملے ہوئے ہوں، اگر تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو قرآن سے دور ہو جاؤ۔ مطلب بظاہر جو اختلاف آپس میں کر رہے ہوں گے، اس سے یہ میسیج ہے کہ قرآن میں یہ تضاد موجود ہے، تو یہ میسیج جا سکتا یہ بھی ٹھیک ہے۔ اصل میں دیکھیں نا، ہمارے ہاں اب جس طرح سے قرآن کو جو ہے وہ دوسرے کے اوپر غالب آنے کے لیے مناظرے کا ایک ٹول بنا لیا گیا، ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا۔ قرآن اس لیے نہیں تھا۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ صحابہ کرام کا استدلال بہت سادہ ہے۔ اچھا، امام بخاری اسی استدلال کے اوپر چل رہے ہیں۔ وہ استدلال اپنی سادگی میں کیا تھا؟ صحابہ کا استدلال یا صحابہ کے اصول فقہ اپنی سادگی میں کیا تھے؟ وہ بس یہی ہیں جو امام بخاری نے بیان کر دیے۔ اس کے بعد تو بہت زیادہ بحثیں ٹیکنیکل ہو گئیں، اصول فقہ کی 4 8 10 15 20 جلدوں میں کتابیں مدون ہو گئیں۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 20 جلدیں صحابہ کے مد نظر تھیں استدلال کرتی، ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد نظر تھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بعد میں مناظرے کی وجہ سے یہ علوم اتنی وسعت اختیار کرتے چلے گئے۔ تو فتنوں کے رد کے لیے تو ٹھیک ہے کہ جب فتنے پیدا ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، لوگوں نے اختلاف کرنا شروع کیا۔ دیکھیں نا، جب تک دل جڑے ہوئے تھے نا، اصلاح کی غرض سے جب دل ملے ہوئے ہوں، آپ ایک دوسرے سے قرآن کا تذکرہ کرو گے، ایک دوسرے کو قرآن کی آیات سناؤ گے تو اصلاح ہوگی، اور صحابہ کا معاملہ یہی تھا۔
قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی تھی، ٹھیک ہے. تو اب قرآن کا مطالعہ جو ہے اس سے ان کو فائدہ ہوتا تھا. ان کی نقطہ رسی جو ہے وہ ان کی کیفیت کے اعتبار سے قرآن سے بالکل اور طرح کی ہوتی تھی. بعد میں لوگوں کی کیفیات بدل گئی. جب لوگوں کی کیفیات بدل گئی تو اب قرآن کے ساتھ تعلق قلبی تو تھا نہیں، سارا ذہنی تھا. جب ذہنی تھا تو قرآن مناظرے کی ایک کتاب بن گئی. پھر جہمیہ وجود میں آ گئے، معتزلہ آ گئے، قدریہ آ گئے، جبریہ آ گئے، ٹھیک ہے، مختلف قسم کے فرقے آ گئے، اس میں سے روافض آ گئے. تو اب انہوں نے استدلال کرنا شروع کیا. تو اہل سنت نے بھی اس کے جواب میں مناظرانہ انداز میں استدلال شروع کر دیا. اس سے پھر وہ ٹیکنیکل علوم اور کلام اور یہ اور وہ فلاں، یہ ساری بحثیں پیدا ہوئیں اور وہ مدون اور کمپائل ہونا شروع ہو گئے. حالانکہ اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے ان کی ضرورت نہیں تھی. وہ علوم صرف دفاعی علوم تھے، فتنوں کے رد کے لیے جو ہے وہ وجود میں آئے، ورنہ ان کی ضرورت نہیں تھی. جیسے ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کو ان کی ضرورت نہیں تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم نہیں دی. تو اصل آج بھی یہی ہے کہ اصل علم جو انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے، آخرت کی نجات کے لیے، وہ بہت کم ہے اور بڑا سیدھا سادہ سا اور سمپل سا ہے اور بہت تھوڑا ہے. لیکن جب دوسرے لوگ، شرارتی قسم کے لوگ جن کی کیفیات اچھی نہیں ہوتی، مطلب بیڈ انٹینشن والے، جب وہ فتنے پیدا کرتے ہیں تو پھر اس کے جواب میں. تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تفصیلی علوم ہیں ان کی طرف کم لوگوں کو جانا چاہیے. یعنی ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، جیسے آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا، حدیثوں کا مفہوم یہ، میری امت میں ایک گروہ ایسا رہے گا جو حق کے اوپر غالب رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. ٹھیک ہے، دلیل کی سطح پہ بھی، ٹھیک ہے، وہ غالب رہے گا. تو یہ ایک آدھا گروہ ہونا چاہیے. اگر 100 میں سے آپ کہہ لیں 5 لوگ بھی ایسے ہیں تو کافی ہیں. باقی جو 95% ہے اس کے لیے اتنے تفصیلی علم کی ضرورت نہیں ہے، جو ہم بات کئی دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں. یہ 8 سال کا درس نظامی وغیرہ، یہ 10، اس کے بعد 2 سال کا مفتی کورس اور اس کے بعد مجتہد بننا. عام آدمی کے لیے اتنا موٹا موٹا علم قرآن حدیث کا کافی ہے. اس کی ہدایت اس کے علم کے لیے، اگر تو وہ دلی طور پہ کتاب و سنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیفیات اس کی اچھی ہیں، اتنا علم اس کی نجات کے لیے کافی ہے. ہاں، جب وہ شکوک و شبہات میں پڑ جاتا ہے، جب اس کی کیفیات بگڑ جاتی ہیں، جب اس کا دماغ اور اس کا دل جو ہے خراب ہو جاتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جی انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے، فساد کا لفظ ہے، جب اس کا دل فاسد ہو جاتا ہے، پھر اس کو تفصیلی علم کی ضرورت ہوتی ہے. اور تربیت کے لیے یہ موٹے موٹے علوم ہی کافی ہیں. تعلیم کے لیے ٹھیک ہے تفصیل، زیادہ لوگوں کو اتنی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ لوگوں کو بس تربیت کی ضرورت ہے. تو یہاں پہ بھی اب آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جب اختلاف ہو تو قرآن سے دور ہو جاؤ، اٹھ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اب اسی قرآن کو تم اپنے بگاڑ کا ذریعہ بنا لو گے. جب آپ دوسرے پہ غالب آنے کے لیے قرآن کا مطالعہ کر رہے ہو، یعنی قرآن کا مطالعہ اس لیے کر رہے ہو کہ اس کو میں نے دلیل دینی، تو یہ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے؟ نیکی کا کام نہیں کر رہا، یہ گناہ کا کام کر رہا ہے. بظاہر نیکی ہے لیکن اصلاً گناہ کا کام ہے، کیونکہ اصل کیفیت ہے انما الاعمال بالنیات. عمل کچھ نہیں ہے، اصل چیز اس کے پیچھے چھپی ہوئی نیت ہے. نیت خراب ہے تو وہ عمل خراب ہے، بظاہر کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، قرآن کی تفسیر ہی کیوں نہ کر رہا ہو، قرآن کیوں نہ پڑھ رہا ہو، امام الحرمین کیوں نہ ہو، وہاں مطلب خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز کیوں نہ کروا رہا ہو، اگر اس کی نیت خراب ہے تو اس کا عمل بیکار ہے. ٹھیک ہے، جہاد کر رہا ہے، اس کی نیت خراب ہے، اس کا عمل بیکار ہے. عالم دین ہے، ٹھیک ہے، اس کی نیت خراب ہے، اس کا عمل بیکار ہے. تو یہ وہ بات ہو رہی ہے، اقرؤ القرآن ما ائتلفتم قلوبکم، جب تک تمہارے دل آپس میں ملے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کے لیے تمہارے دلوں میں خیر خواہی ہو، تو اس خیر خواہی کے ساتھ جب کسی کو نصیحت کی جاتی ہے، قرآن کی آیت سنائی جاتی ہے، تو وہ ایکسیپٹ بھی کرتا ہے، قبول بھی کرتا ہے. فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ، اور جب تم میں اختلاف عام ہو جائے. اب جیسے دیکھیں نا، اب جو بھی یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں، مطلب لوگ میجارٹی سڑے بھجے ہوتے ہیں، مطلب ان کو قرآن کی بات، حدیث کی بات نہیں سمجھ، اس کو ہر چیز میں نا کوئی تنقید کا پہلو نظر آتا ہے. یعنی آپ اس کو قرآن بھی سنا دو نا، ہمارے اب قرآن کے لیکچر مثال کے طور پہ ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ جا رہے ہیں نا، اب ایک دعا کا لیکچر تھا، ٹھیک ہے، اب اس دعا کے لیکچر کے نیچے بھی حالانکہ وہ کیا تھا، قرآن کی ایک آیت تھی، اس کی ہم نے وضاحت کی ہوئی تھی، اور اس میں وضاحت میں یہی کہا ہوا تھا کہ بھائی کیفیت انسان کی اچھی ہونی چاہیے،
دعا میں کیفیت اچھی ہوتی ہے تو انسان کی دعا قبول ہوتی ہے. تو ایک صاحب نیچے لگے تھے تعویلیں نہ کرو، غزہ میں کون سی دعا تمہاری قبول ہو رہی ہے، فلاں ڈمکان ہے، یہ ہوا. تو اب بات یہ ہے کہ جو بندہ پہلے سے سڑا بجھا بیٹھا ہوا ہے، یعنی ہمارے ہاں دین کے نام پہ اختلاف بہت پیدا کر دیا گیا. جب اختلاف پیدا ہو گیا تو اب یہ اختلاف دلوں میں پیدا ہو گیا. آپ نے دوسرے کو اپنا دشمن کنسیڈر کر لیا. جب آپ نے دوسرے مسلک کے عالم کو یا کوئی بھی دوسرا جو ہے مطلب آپ کے اپنا ایک ذہن بن گیا ہے جو آپ سے اختلاف کر رہا ہے، حالانکہ وہ بھی مسلمان ہے، آپ نے اس کو اپنا دشمن سمجھ لیا، تو آپ کبھی بھی اس کے قرآن سنانے سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. قرآن سنانا اسی کا آپ کو فائدہ دے سکتا ہے جس کے ساتھ آپ کی قلبی نسبت ہو جائے. تو اگر آپ کی قلبی نسبت کسی دوسرے مسلک کے عالم سے بھی ہو جاتی ہے تو آپ اس کے قرآن سے بھی فائدہ اٹھا لو گے. تو یہ بہت ضروری ہے. یہ دل کا جو اختلاف ہے نا، زبان کا نہیں، دل کا جو اختلاف ہے نا، کہ دل مختلف ہو گئے، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بہت زیادہ بدقسمتی سے ہمارے مختلف مسالک کے علماء نے ہی یہ پیدا کیا ہے. یہ نفرتیں، یہ عداوتیں، یہ سیکٹیرینزم، وہی بات ہے. قرآن جیسے کہتا ہے نا کہ ان کے دل بھی کاٹ دینا تو ان کے دلوں سے شاید وہ نہ نکلے. بہت کم لوگ ہیں کہ جو اس سے نکل کے پھر اگلے کی بات سن سکتے ہیں، تو ان کو فائدہ ہوتا ہے. وہ کسی کی بھی بات سنیں گے نا، ان کو فائدہ ہوگا. کسی بھی مسلک کا وہ بندہ ہوگا، ان کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے دل آپس میں جڑے ہیں، وہ اس کو مسلمان سمجھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بدنیت آدمی ہو. تو فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا، جب تمہارے دل مختلف ہو جائیں تو پھر اس سے کھڑے ہو جاؤ. پھر مطلب ایسے لوگوں کو واعظ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو نصیحت کرنے کی بھی ضرورت نہیں. ایون آپ کی اولاد میں بھی جب آپ دیکھیں نا کہ دلوں کا اختلاف پیدا ہو جائے، آپ کی اولاد بھی آپ کی بات نہیں سنتی، پھر زیادہ واعظ نہ کریں، چھوڑ دیں اس کو اس کے حال کے اوپر. نیکسٹ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی روایت ہے، اقرأوا القرآن ما اختلفتم قلوبکم، قرآن پڑھو جب تک تمہارے دل آپس میں ملے ہوئے ہوں، یعنی ان میں اتحاد اور اتفاق ہو، یگانگت ہو، تم اپنے آپ کو ایک قوم، ایک ملت سمجھتے ہو. ٹھیک ہے، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا، اور جب تم میں اختلاف ہو جائے، فرقوں میں بڑھ جاؤ، سیکٹیرینزم پیدا ہو جائے، پھر اس سے دور ہو جاؤ. پھر قرآن کو جو ہے نا ایک ہتھیار کے طور پہ مت استعمال کرو اپنے مسلمان بھائی کو گرانے کے لیے، کچھ ثواب کا کام نہیں. اور یہی ہو رہا ہے بدقسمتی سے. قرآن اور حدیث صرف اسی مقصد سے استعمال ہو. جب دل ملے ہوئے ہو نا تو دیکھیں دوسرا جو ہے وہ آپ کے کہے بغیر بھی آپ کو دیکھ کے جو ہے وہ عمل پہ آمادہ ہو جاتا ہے. جب دل ملے نہ ہوں تو پھر 6 گھنٹے کی بحث کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے کہ قال لما حضر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت قریب آیا، وفی البیت رجال فی عمر بن الخطاب، اور آپ کے گھر میں کچھ لوگ تھے، اہل بیت میں سے بھی تھے اور حضرت عمر بھی تھے. قال حلم اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کتاب لے آؤ، یعنی کوئی قلم اور کتاب لے آؤ، میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں. آپ علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں کہا قلم اور کتاب لے آؤ، میں کوئی وصیت لکھ دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. قال عمر، حضرت عمر نے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجہ، کہ آپ علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ بیماری کی جو شدت ہے وہ غالب آ چکی ہے. اور آپ علیہ السلام کے اوپر بیماری کی شدت کا غلبہ تھا، یہ بات درست ہے. آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بخار کی شدت کا غلبہ اتنا تھا کہ وہ پوری جو مشق ہوتی تھی پانی کی وہ آپ کے اوپر انڈیل دی جاتی تھی، مطلب بیہوشی طاری ہو جاتی تھی نا بار بار آپ کے اوپر. وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ فَحَسْبُنَا کتاب اللہ، اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے تو ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. یعنی گویا کہ ان کا کہنا یہ تھا، یا مقصد ان کا یہ تھا کہ اس بیماری کی شدت میں آپ علیہ السلام کو تکلیف نہ دو. ٹھیک ہے. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ، اب حضرت عمر کی اس بات سے اہل بیت میں اختلاف ہو گیا. یہ کون تھے؟ بعض دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ قلم اور کتاب لائی جائے. حضرت علی بھی تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ نہ لائی جائے. ان کی رائے حضرت علی کی حضرت عمر کے موافق تھی. ٹھیک ہے، لیکن تینوں کی انٹینشنز ڈیفرنٹ تھیں. حضرت عمر کی یہ تھی کہ مطلب شدت مرض ہے تو آپ علیہ السلام کو تکلیف دینا مناسب نہیں ہے، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، آپ علیہ السلام ہمیں قرآن پہنچا گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں رہنا، تو ہم نے کس چیز سے فیصلے کرنے ہیں؟ قرآن سے کرنے ہیں، تو یہ فیصلہ بھی ہم قرآن سے کر لیں گے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، ان کا کہنا یہ تھا
کہ اگر ہمارا خلافت میں حصہ ہے تو یہ وصیت ضرور ہونی چاہیے، اور یہی رائے پھر عبداللہ بن عباس کی بھی بنی جو آگے روایت میں آ رہی، ہمارا اگر خلافت میں حصہ ہے تو یہ وصیت ہونی چاہیے۔ تو اس لیے وہ اس کے حق میں تھے کہ آپ علیہ السلام سے لکھوایا جائے، اور انہیں امید بھی تھی کہ اللہ کے رسول ہمارے حق میں وصیت کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بالکل امید نہیں تھی، تو حضرت عباس نے جب ان کو کہا کہ آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں اس حق میں ہیں کہ جی وصیت لکھوائی جائے، حضرت علی نے کہا کہ مجھے امید نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے حق میں کریں گے، کہ ان کو پتہ تھا کہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ کبھی بھی اپنے گھر والوں کو نہیں نوازیں گے تاکہ غیر مسلم جو ہے وہ کوئی تان کر سکیں۔ تو اس لیے انہوں نے کہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، اللہ کے رسول نے نہ کر دی نا، دروازہ بالکل بند ہو جانا ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نہیں پوچھتے تو دروازہ کھلا ہے، مسلمانوں سے امید ہے کہ وہ ہمیں کچھ دے دیں۔ یہ اختلاف ہوا تھا ان کا۔ واختصموا، اب ان میں جھگڑا پڑ گیا۔ ومنہم من یقول ما قال عمر، تو بعض یہ کہہ رہے تھے کہ جی قلم دوات لے آئیں جیسے کہ حضرت عباس، اور بعض یہ کہہ رہے تھے جو حضرت عمر نے کہا، ٹھیک ہے، یہ حضرت علی تھے۔ فلما اکثر اللغت واختلاف، جب شور اور اختلاف بڑھ گیا، جب اختلاف ہوتا ہے نا تو اختلاف میں بعض اوقات شور شرابہ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب آپ اپنی آواز اونچی کر لیتے ہو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی معاملہ ہو رہا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قوموا عنی، میرے پاس سے چلے جاؤ، یعنی آپ علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں کیا کہ میری امت جو ہے وہ آپس میں اس طرح سے اختلاف کرے۔ تو امام بخاری نے یہاں سے استدلال کیا کہ ایسا اختلاف کہ جس میں شور شرابہ پیدا ہو یہ جائز نہیں، یعنی اگر کوئی عالم کسی جگہ بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا اس سے اختلاف شروع کر دیتا ہے اور آوازیں اونچی شروع ہو جاتی ہیں تو اس کو اٹھ جانا چاہیے، ورنہ تو وہ ایک ممنوع اختلاف کر رہا ہے۔ ہاں، جس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے وہ اس کو کوئی جہاد سمجھ رہا ہے، جہاد سمجھ کے کر رہا ہے کہ میں نے دوسرے کے اوپر غالب آنا ہے، شور شرابہ ڈال کے۔ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں بھائی آواز اونچی کر کے جیسے دلیل میں وزن پڑ جاتا ہے، بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جتنی اونچی آواز ہو اتنی دلیل ہماری سٹرانگ ہو جائے گی، تو وہ جانتے بوجھتے جو ہے وہ اونچی آوازیں نکالتے ہیں، شور ڈالتے ہیں، گلا پھاڑتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ممنوع طریقہ ہے اختلاف کا، یعنی ادب پہ مبنی نہیں ہے۔ تو عبید اللہ یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس یہ فرمایا کرتے تھے ان رضیہ کل رضیہ، ٹھیک ہے، کہ مصیبت اور بہت ہی بھاری مصیبت ما حال بین رسول اللہ و بین ان یکتب لہم ذالک الکتاب من اختلاف و لغت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لکھنے کے درمیان یہ جو اختلاف اور شور حائل ہو گیا، یہ ایک بہت بڑی بھاری آزمائش تھی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے تشریح میں لکھا کہ اس جھگڑے اور شور اور اختلاف کو دیکھ کے اپنا ارادہ بدل دیا جو عین منشا الہی کے تحت ہوا۔ بعد میں آپ کافی وقت تک باہوش رہے، یعنی غالباً یہ آپ کی وفات سے 4 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد بھی جمعرات کا غالباً واقعہ ہے، یہ جمعہ، ہفتہ اتوار اور سوموار کو پھر آپ کی وفات ہوئی، تو تقریباً درمیان میں 4 دن ہے۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے دوبارہ اس خیال کا اظہار نہیں کیا۔ بعد میں امر خلافت میں جو کچھ ہوا وہ عین اللہ و رسول کی منشا کے مطابق ہوا۔ حضرت عمر کا بھی یہی مطلب تھا۔ حدیث اور باب میں وجہ مناسبت یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف باہمی کو پسند نہیں فرمایا، مسلمان ہیں۔ جیسے دیکھیں نا، اولاد والدین کے لیے برابر ہوتی ہے۔ اولاد جب آپس میں اختلاف کرتی ہے، بھائیوں کے اختلاف ہو جاتے ہیں، بہنوں کے، یا بہنوں اور بھائیوں کے اختلاف ہو جاتے ہیں، تو وہ تو اپنے آپ کو ایک دوسرے کا جو ہے وہ رائیول سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، کمپیٹیٹر سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن والدین کے لیے اولاد تقریباً ساری برابر ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امت ساری برابر ہے۔ یہ بات اصل میں اختلاف کرنے والوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ہی ہیں آپ کے امتی، وہ دوسرا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف تمہارا مطلب جنت میں جانا مقصود نہیں ہے، اللہ کے رسول کو اپنے ہر امتی کا جنت میں جانا مقصود ہے، اور اللہ کو بھی صرف تم پیارے نہیں ہو، اللہ کو اپنی ساری مخلوق پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف تمہاری کامیابی نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کی کامیابی چاہتا ہے۔ یہ نقطۂ نظر جب تک ذہن میں نہیں ہوگا نا، تو انسان اس وقت تک دوسروں کے حوالے سے
اپنی رائے میں اعتدال نہیں پیدا کر پاتا، وہ اپنے آپ کو ہی اللہ کا چہیتا سمجھتا ہے، جیسے یہودیوں نے سمجھ لیا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ بس جنت میں جانا تو ہمارا ہی حق ہے اور کسی کا حق نہیں ہے۔ یہ نہیں، دوسروں کا بھی حق ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں مارجن دے گا تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ مارجن دے گا، ٹھیک ہے، الا یہ کہ کوئی بہت بڑی خرابی میں، جیسا کہ شرک میں مبتلا ہو۔ باب نہی النبی علی التحریم الا ما تعرف اباحتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں جو ہے وہ تحریم پہ دلالت کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے کسی چیز سے منع کیا تو اس کا مطلب ہے وہ چیز حرام ہے، سوائے اس کے کہ اس کی اباحت معلوم ہو۔ وَكَذَلِكَ أَمْرُ نَحْوَ قَوْلِ حِينَ أَحَلُّ أَصِيبُ مِنَ النِّسَاءِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی عورتوں سے تعلق قائم کرو، یعنی حج کے موقع پہ کہا۔ وقال جابر، اور جابر نے کہا ولم یعزم علیہم، اللہ کے رسول نے ان پہ سختی نہیں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب حکم دیا کہ عورتوں سے تعلق قائم کرو تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تعلق قائم کرنا ضروری تھا، امر وجوب کے لیے۔ امام بخاری یہ استدلال کر رہے ہیں، لیکن حضرت جابر نے کہا ولم یعزم علیہم، آپ علیہ السلام نے سختی نہیں کی، تو یہ قرینہ بن گیا کہ یہاں امر وجوب کے لیے نہیں ہے۔ تو امر وجوب کے لیے ہے اور نہیں حرمت کے لیے، الا یہ کہ کوئی قرینہ موجود ہو جو امر کو وجوب سے پھیر دے اور نہیں کو حرمت سے پھیر دے، ٹھیک ہے، یہ بات کر رہے ہیں امام بخاری۔ ولیکن احلہن لہم، لیکن آپ علیہ السلام نے انہیں ان کے لیے صرف حلال کیا تھا۔ وقالت ام عطیہ، اور ام عطیہ رضی اللہ عنہ نے کہا نہینا عن اتباع الجنائز، کہ ہم عورتوں کو جو نماز جنازہ ہے اس کی اتباع سے منع کیا گیا، ولم یعزم علینا، لیکن اس نہیں میں ہمارے اوپر سختی نہیں کی گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ حرام نہیں تھا عورت کے لیے جنازے میں شریک ہونا، منع کیا گیا، لیکن یہ منع کرنا حرمت کے لیے تھا، لیکن جب قرینہ آ گیا کہ سختی نہیں کی گئی تو اس کا مطلب یہ کہ حرمت ختم ہو گئی۔ تو امام بخاری آپ یوں کہہ لیں کہ جو فقہا نے کہا کراہت کا کانسیپٹ، ٹھیک ہے، یا اسی طرح اباحت کا جو کانسیپٹ ہے اس کو واضح کر رہے ہیں کہ کیسے وہ اباحت اور کیسے کراہت نکلتی ہے حدیث کے الفاظ سے، کبھی امر نکلتا ہے، کبھی حرمت نکلتی ہے، کبھی کراہت نکلتی ہے، کبھی جو ہے وہ اس سے اباحت نکلتی ہے۔ تو یہ مختلف درجے کے حکم آپ کیسے نکال لیتے ہو؟ تو یہ حدیث کے الفاظ سے ہی نکلتے ہیں، اس کے کانٹیکس سے نکلتے ہیں۔ یہ اباحت اور کراہت میں کیسے فرق آئے گا؟ کراہت اور اباحت میں کیسے فرق؟ نہیں میں کراہت ہوگی نا، یعنی منع کرنے کے بعد اگر جو ہے سختی نہیں کی تو پھر کراہت۔ لیکن امام بخاری تو اس سے استدلال اباحت کا کر رہے ہیں نا، باب میں جو چیپٹر، دونوں چیزیں ہاں۔ ہر جابر بن عبداللہ سے ہے فی اناس معہ، کہ ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود تھے، انہوں نے کہا احللنا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحج خالصا، کہ ہم نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، ہم نے خالص حج کا احرام باندھا۔ تو حج کی 3 قسمیں ہیں نا، تمتع، قران اور حج افراد۔ حج افراد کہتے ہیں صرف حج کا احرام، تو صرف حج کا احرام باندھا۔ لیس معہ عمرہ، اس میں عمرہ نہیں تھا۔ قال عطا، تو عطا جو راوی ہیں جو حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جابر نے کہا فقادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح رابعہ مدد من ذی الحجہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 4 ذی الحجہ کی صبح کو آئے۔ 4 ذی الحجہ، حج کب شروع ہوتا ہے؟ مینا میں کب جاتے ہیں؟ 8 کو، 8 ذی الحجہ کو مینا میں جاتے ہیں نا، تو اس سے 4 دن پہلے کی بات ہے، 4 ذی الحجہ کو، یعنی مدینہ سے حج کا احرام باندھ کر آئے صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ علیہ السلام کے ساتھ، گویا کہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کیا، لیکن اس کے بارے میں مطلب مختلف آراء ہیں، غالب رائے یہی بہتر معلوم ہوتی ہے کہ حج قران تھا، آپ علیہ السلام کا حج قران تھا، یعنی اس میں عمرہ بھی تھا، لیکن یہ جو صحابہ کی جماعت تھی انہوں نے صرف حج کا احرام باندھا، ٹھیک ہے، واضح ہو گئی بات۔ تو اب 4 ذی الحجہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، فلما قدمنا امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نحل، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم جو ہے نا اپنے احرام اتار دو۔ 4 ذی الحجہ کو کہا کہ تم اپنے احرام اتار دو، مطلب یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھو تم لوگ، ٹھیک ہے۔ وقال احلوا واصیبوا من النساء، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا حلال ہو جاؤ اور اپنی عورتوں سے تعلق قائم کرو۔ اب یہ جو حکم دیا تھا عورتوں سے تعلق قائم کرنے کا، تو اس کا مطلب یہی تھا کہ بطور مشورہ دیا تھا
بطور وجوب نہیں ہے، اگرچہ امر کا صیغہ ہے۔ یہی بات امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ امر ہر جگہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا، اگر قرینہ مل جائے تو پھر وہ وجوب کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قال عطا قال جابر ولم یعزم علیہم، عطا کہتے ہیں کہ جابر نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے ان پہ سختی نہیں کی، اس معاملے میں سختی نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ اباحت کے لیے تھا۔ ولیکن احلہن لہم، لیکن ان کے لیے ان کی عورتوں کو حلال قرار دے دیا۔ فبلغوا انا نقول لما لم یکن بیننا وبین عرفہ الا خمس، تو آپ علیہ السلام کو یہ بات پہنچی کہ بعض صحابہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی عرفہ پہنچنے میں تو صرف 5 دن باقی ہیں، یعنی 9 کو عرفہ پہنچ جاتے ہیں، تو عرفہ پہنچنے میں تو ہمارے صرف 5 دن باقی ہیں۔ امرنا ان نحل الی نسائنا فنأتی عرفہ، ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام نے ہمیں حکم دے دیا ہے کہ ہم حلال ہو جائیں اور اپنی عورتوں کے پاس آئیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر ہم عورتوں سے تعلق قائم کریں گے تو ہم عرفہ میں آئیں گے، تقطر مذاکیرنا المزی، کہ ہمارے جو ذکر ہے یعنی اعلی تناسل سے، شرمگاہ سے مزی جو ہے وہ ٹپک رہی ہوگی، یعنی گویا انہوں نے یہ چیز ناپسند جانی کہ ہم جو ہے نا وہ حج کے قریب کے دنوں میں اپنی بیویوں کے پاس جائیں۔ قال ویقول جابر بیدی ہکذا وحرکا، اور جابر نے اپنے ہاتھ کو حرکت دے کے یہ بات کہی۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال، تو اللہ کے رسول وسلم کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا قد علمتم انی اتقاکم للہ، تم جانتے ہو کہ میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہوں، واصدقکم وابرکم، اور میں سب سے سچا اور سب سے نیکوکار ہوں۔ ولولا ہدی لحللت کما تحلون، اگر میرے پاس قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی ویسے حلال ہو جاتا جیسے تم حلال ہوئے۔ یعنی آپ علیہ السلام چونکہ خود حلال نہیں ہوئے تو صحابہ نے کہا جی اللہ کے رسول جو ہے وہ ہمیں حلال ہونے کا کہہ رہے ہیں، تو اب ہمیں پسند نہیں ہے، ایک دفعہ احرام باندھ لیا ہے تو ہم وہ کھولیں اور اپنی بیویوں کے پاس جائیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم دوبارہ جو ہے وہ حج کے لیے احرام باندھیں، اور اس حال میں اور اس کیفیت میں کہ ہم بیویوں سے تعلق قائم کر چکے ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں چونکہ قربانی کا جانور ساتھ لے کر آیا ہوں، حج قران تھا تو آپ علیہ السلام قربانی کا جانور ساتھ لے کر آئے، تو آپ علیہ السلام نے ایک ہی، مطلب قران کہتے ہیں کہ ایک ہی اس کے اندر احرام کے اندر جو ہے وہ آپ عمرہ کریں اور پھر حج کریں، ٹھیک ہے۔ تو اب صحابہ نے چونکہ عمرے کی نیت ہی نہیں کی تھی، صرف حج تھا، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ اپنا احرام کھول دو۔ فحلوا، پس تم حلال ہو جاؤ، فلو استقبلت من امری مستدبرت ما اهدیت، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بات جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی اگر پہلے معلوم ہو جاتی تو میں قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہ لاتا، یعنی اللہ نے بعد میں میرے اوپر وحی کی، اس بات کو واضح کیا۔ فحللنا وسمعنا واطعنا، تو ہم حلال ہو گئے اور ہم نے آپ کی بات سنی اور آپ کی اطاعت کی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی گویا کہ امر جو ہے وہ جواز کے لیے تھا، یہ بات انہوں نے ثابت کی۔ نیکسٹ روایت ہے عبداللہ المزنی سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا صلو قبل صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز سے پہلے یعنی 3 فرض سے پہلے نماز پڑھو۔ اب صلو بھی امر کا صیغہ ہے۔ قال فی الثالثہ، اور یہ بات آپ نے 3 مرتبہ کہی کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، مغرب سے پہلے نماز پڑھو، لیکن تیسری مرتبہ کیا کہا؟ لمن شاء، جو چاہے۔ کراہیت ان یتخذها الناس سنہ، اس اندیشے سے کہ لوگ اس کو لازم سنت نہ بنا لیں، اس کو لازم طریقہ نہ سمجھ لیں، اس کو واجب یا فرض نہ سمجھ لیں، یعنی مغرب کے 3 فرض سے پہلے 2 سنتیں پڑھنے کا آپ نے حکم دیا، تو جب حکم دیا تو تیسری مرتبہ کہہ دیا کہ جو چاہے پڑھ لے، کیونکہ امر سے وجوب ثابت ہوتا تھا اور صحابہ بھی یہ سمجھتے تھے، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے یہ کہا لمن شاء۔ تو اس سے امام بخاری نے یہ بھی استدلال کیا کہ امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے، اس لیے لمن شاء کا، اور لمن شاء کا قرینہ آ جانے سے وہ امر جو ہے وہ اپنے وجوب سے پھر گیا، اور اپنے وجوب سے پھر جانے کے بعد جو ہے وہ اب اس سے کیا ثابت ہوا؟ ہاں، اس سے جو ہے وہ استحباب ثابت ہوا کہ یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے، مندوب ہے۔ باب قول اللہ تعالی وامرهم شورى بینہم، اللہ تعالیٰ کا قول کہ اپنے معاملات باہمی مشاورت سے حل کرو، وشاورهم فی الامر، اللہ نے حکم دیا آپ علیہ السلام کو کہ اپنے معاملات میں ان سے مشاورت کریں۔ وان المشاورہ قبل العزم والتبین، مشاورت جو ہے وہ عزم سے پہلے ہے،
اور معاملہ واضح ہو جانے سے پہلے، اس کے بعد نہیں ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ نے عزم کر لیا یعنی پختہ ارادہ کر لیا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر مشاورت نہیں ہے، پھر اللہ کے اوپر توکل کریں اور کر گزریں۔ پہلے مشورہ ہے، مشورے کے بعد آپ ایک رائے تک پہنچ گئے، تو پھر اب آپ وہ کر گزریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا عَزَمَ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم لَمْ يَكُنْ لِبَشَرٍ التَّقَدُّمُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم کر لیا تو اب کسی بشر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے عزم کے معاملے کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھ کے کوئی مشورہ بھی دے۔ وشاور النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ یوم احد، آپ علیہ السلام نے اپنے اصحابہ سے مشورہ کیا احد والے دن فی المقام والخروج، کہ مدینہ میں رہ کے لڑیں یا باہر نکل کے لڑیں۔ فراؤ لہ الخروج، تو لوگوں نے کہا کہ جی باہر نکل کے لڑتے ہیں۔ فلما لبس علامتہ وعزم، تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کے مشورے کو اہمیت دی۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا بڑا پن تھا کہ لوگوں کے مشورے کو اہمیت۔ آپ علیہ السلام کی رائے یہ نہیں تھی کہ باہر جا کے لڑا جائے، آپ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کے لڑا جائے، لیکن آپ نے جو ہے وہ اجتماعی مشورے کی جو ہے وہ اہمیت کو سامنے رکھا، اس کو اہمیت دی، اور پھر باہر جانے کی بات کی کہ باہر جا کے لڑیں گے جیسے تم کہہ رہے ہو۔ جب آپ نے اپنی زرہ پہن لی وعزم، اور عزم کر لیا، قالوا اقم، تو اب لوگوں نے کہا کہ جی اللہ کے رسول آپ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کے لڑا جائے، تو آپ مدینہ میں رہ کے لڑ لیں، ہم آپ کی رائے کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں اپنی رائے پر۔ فلم یمل الیہم بعد العزم، تو آپ علیہ السلام عزم کرنے کے بعد ان کی طرف پھر مائل نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ آپ کی اپنی رائے یہ تھی تو مشورہ بھی بعد میں جو ہے وہ آپ کی رائے کے مطابق، مشورہ دینے والے بھی آپ کی رائے کے مطابق اپنی رائے کر بیٹھے، لیکن آپ علیہ السلام نے کہا نہیں، اب نہیں، اب ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا ہے، ایک دفعہ ہم نے عزم کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، وقال لا ينبغي لنبی یلبس لامتہ فیدعها حتی یحکم اللہ، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ زرہ پہن لے اور پھر اس کو اتار دے یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ تو عام آدمی کے لیے کیا حکم ہوگا اگر وہ مشورہ کر لے تو اس کے بعد کیا وہ اپنی رائے بدل سکتا ہے عزم کرنے کے بعد؟ بتائیں جی۔ اس سے تو لگتا نہیں بدل سکتا، اگر عموم کے پڑھنے بدل سکتا ہے، کیونکہ یہاں الفاظ آ گئے نا لا ينبغی لنبی، کہ یہ حکم خاص ہے نبی کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو عام آدمی جو ہے، کیونکہ نبی کے پاس تو اللہ کا حکم آتا ہے نا، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، نبی کے پاس تو اللہ کا حکم آتا ہے نا، تو اب نبی نے عزم کر لیا تو اب اپنے عزم کے مطابق عمل کرے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کہے کہ نہیں آپ اپنا فیصلہ تبدیل کریں۔ عام آدمی کے پاس تو اللہ کا حکم نہیں آتا، تو وہ فیصلہ تبدیل کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ وشاور علی و اسامہ فیما رما بھی اہل الافک عائشہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سید عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر تہمت لگی تو حضرت علی اور حضرت اسامہ سے مشورہ کیا۔ فسمع منہما حتی نزل القرآن، تو آپ نے دونوں کی بات سن لی یہاں تک کہ قرآن نازل ہوا۔ فجلد الرامین ولم یلتفت الی تنازعہم، تو آپ علیہ السلام نے جو تہمت لگانے والے تھے ان کو کوڑے لگائے، اور ان کا جو آپس کا اختلاف تھا اس کی طرف آپ نے التفات نہیں کیا، یعنی حضرت اسامہ حضرت علی دونوں کی رائے میں اختلاف تھا نا۔ ولیکن حکم بما امرہ اللہ، بلکہ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا اس کے مطابق آپ نے فیصلہ فرمایا، اور وہ اللہ کا حکم یہی نازل ہوا تھا کہ جو تہمت لگا رہے ہیں ان کو کوڑے لگائے جائیں۔ وکانت الائمہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستشیرون الامنا، اسی طرح ائمہ بھی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مطلب مشورہ کرتے رہے، ٹھیک ہے، امین لوگوں سے، من اہل العلم، اہل علم میں سے، یعنی ایک یہ کہ اہل علم میں سے ہو اور دوسرا امنا میں سے ہو، ٹھیک ہے، یعنی امین لوگوں میں سے ہو، یعنی امانت دار لوگوں میں سے ہو، آپ یوں کہہ لیں۔ فی الامور المباحہ، اور یہ مشورہ مباح امور میں ہوگا، یعنی مشورہ کس سے ہوگا؟ امانت دار اہل علم میں سے یا ایماندار اہل علم میں سے؟ علم اور ایمان یا علم اور امانت، زیادہ بہتر ہے کہ امانت کا ترجمہ کیا جائے، امانت داری بہت اہم ہے مشورے میں، علم کے ساتھ ساتھ، یعنی جس سے آپ مشورہ لے رہے ہو کم از کم اسے اس چیز کا علم بھی تو ہو نا، ایکسپرٹ سے مشورہ لے لیں گے نا،
ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ امانت دار بھی ہو، مشورے کو امانت سمجھے اور آپ کو صحیح مشورہ دے، اس میں خیانت نہ کرے. 2 چیزیں ہو گئی. اور جن امور میں مشورہ ہوگا وہ مباح امور ہیں، حرام میں مشورہ نہیں ہے، فرائض میں مشورہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، فرض کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے. لیاخذوا بأسهلها. اور مباح امور میں بھی کیوں ہے مشورہ؟ مقصد کیا ہے مشورے کا؟ تاکہ آسان ترین جو امر ہے، آسان ترین جو کام ہے، آپ اس کو اختیار کریں. یہ بھی شریعت کا مزاج ہے کہ آپ آسان کی طرف جائیں. تو مشورے کا مقصد یہ فَإِذَا وَضَحَ الْكِتَابُ أَوِ السُّنَّةُ لَمْ يَتَعَدَّهُ إِلَىٰ غَيْرِ اقتداء بِالنَّبِي. اور جب ان کے لیے کتاب و سنت واضح ہو جاتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے وہ کتاب و سنت سے تجاوز نہیں کرتے تھے. تو گویا جو ہے یہ امام بخاری اجتہاد کا طریقہ بتا رہے ہیں نا. تو کلیکٹیو اجتہاد یہی کہلاتا ہے، اجتماعی اجتہاد. میرا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا نا وہ اسی موضوع کے اوپر تھا. ٹھیک ہے، کلیکٹیو اجتہاد کے اوپر. تو اجتہاد، انفرادی اجتہاد، ایک عالم کا اجتہاد کرنا، اور ایک عالم دوسروں سے مشاورت کرے. کیونکہ خلفائے راشدین کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں، خاص طور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شورا ہوتی تھی. حضرت عمر جو ہے وہ اکیلے رائے کا اظہار نہیں کرتے تھے، شورا کے ساتھ مشاورت کے بعد رائے کا اظہار کرتے تھے. اسے شورائی اجتہاد بھی کہا گیا. بعد میں یہ طریقہ ختم ہو گیا، انفرادی اجتہاد غالب آ گیا. حالانکہ شورائی اجتہاد میں صحت کا پہلو زیادہ غالب تھا. امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بارے میں اگرچہ کہا جاتا ہے کہ ان کی مجلس میں اس کا اہتمام کیا جاتا تھا، لیکن وہاں پہ بھی پھر انفرادی رائے زیادہ غالب آئی کہ یہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے، یا یہ قاضی ابو یوسف یا امام محمد کی رائے ہے، یہ صاحبین کی ہے، یہ شیخین کی ہے. تو اس طرح سے یہ امام ظفر کی ہے. انفرادی آراء زیادہ غالب آ گئی. اس کا اہتمام نہیں کیا گیا کہ شورا میں اگر مثال کے طور پہ 40 لوگ تھے، یہ تو خیر مبالغہ معلوم ہوتا ہے، 40 ہر وقت موجود نہیں ہوتے تھے، کبھی کبھار کوئی چند ایک لوگ ہوتے تھے. تو لیکن یہ ہے کہ مشاورت ضرور ہوتی تھی، یہ بات درست ہے. لیکن وہاں پہ بھی یہ اہتمام نہیں کیا گیا کہ اجتماعی رائے جو ہے نا اس کو آگے بیان کیا جائے. شیخ ہو سکتی ہے یعنی یہ چیز ہو سکتی ہے کہ فار ایگزامپل 40 لوگ شورا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ایک ہی رائے تک پہنچے؟ نہیں، ایک رائے پہ نہیں، میجورٹی پہنچ سکتی ہے. ہاں، ضروری نہیں کہ 40 ہی ایک رائے پہ پہنچیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ میجورٹی کی ایک رائے ہو. اس میں اجتہاد میں صحت امکان بڑھ جاتا ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ قطعی طور پہ وہ رائے صحیح ہو جاتی ہے، لیکن صحت کا امکان بڑھ جاتا ہے. زیادہ لوگوں کی جب رائے، علم، مشاہدہ، تجربہ ٹھیک ہے شامل ہو جائے نا تو صحت کا امکان بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے قرآن نے بھی جو ہے وہ مشاورت کا حکم دیا. کسی کو وہ کاسموپولیٹن کہتے ہیں. ہاں. ورا ابو بکر قتال من منع زکوٰۃ فقال عمر. حضرت ابو بکر نے جو ہے وہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے ہاتھ روک لیا تھا ان سے قتال کا فیصلہ کیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ کیسے ان سے قتال کریں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے قتال کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ وہ کہیں لا الہ الا اللہ. تو جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا تو انہوں نے اپنا خون اور مال مجھ سے بچا لیا، مگر یہ کہ جو ان کے اوپر اسلام کا حق ہے. اب یہ تو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، ان کا جان، ان کا خون، ان کا مال محفوظ ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم میں قتال کروں گا ہر اس شخص سے کہ جس نے اس میں فرق کیا جس کو اللہ کے رسول نے جمع کیا. اللہ کے رسول نے کس کو جمع کیا؟ نماز اور زکوٰۃ کو. ابھی اس میں فرق کرنا چاہتے ہیں کہ نماز تو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جی زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ نہیں چلے گا. پھر حضرت عمر بھی جو ہے اس معاملے میں حضرت ابو بکر کے پیچھے چل پڑے. ٹھیک ہے، تو حضرت ابو بکر نے اس معاملے میں مشورے کی طرف نہیں دیکھا کیونکہ ان کے پاس رسول اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. یعنی مشورہ کرنا قرآنی حکم ہے، لیکن اگر مشورہ جو ہے کوئی آپ کو دے رہا ہے لیکن ایسا مشورہ دے رہا ہے جو کتاب و سنت کے خلاف جا رہا ہے تو آپ کتاب و سنت کی پیروی کریں گے، اس کے مشورے پہ نہیں چلیں گے. ٹھیک ہے، جیسے حضرت ابو بکر حضرت عمر کے مشورے پہ نہیں چلے. حضرت عمر بھی اگرچہ ان کو ایک سنت ہی بتا رہے تھے. اب یہ بات بھی سمجھے، اگلا کہے گا بھائی وہ بھی تو دلیل ہی بتا رہا ہے. نہیں، حضرت ابو بکر بھی آگے سے ایک دلیل اپنے پاس لے کے بیٹھے تھے. تو ہر بندہ دلیل کا پابند ہے. کہنے کا مقصد یہ مشورہ دینے والا بھی دلیل کا پابند ہے، مشورہ لینے والا بھی دلیل کا پابند ہے. تو مشورہ لینے والا دیکھے گا کہ اس کو کیا سمجھ میں آ رہی ہے، کون سی دلیل قوی ہے، اور دوسری دلیل کا کیا مفہوم ہے جو مشورہ دینے والے کی دلیل ہے.
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی سنت کو ہی کوٹ کیا، تو حضرت ابو بکر نے یہ سنت سے دلیل پکڑی، اور حضرت ابو بکر کے سامنے کون سی سنت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا، وَأَرَادُوا تَبْدِيلَ الدِّينِ وَأَحْكَامِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو اور اس کے احکام کو بدل دیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جس نے اپنا دین بدل دیا اس کو قتل کر دو۔ تو حضرت ابو بکر نے اس کو تبدیلی دین، یعنی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنا، حضرت ابو بکر نے کہا یہ تبدیلی دین ہے، دین کو بدل دینا ہے، اور دین کو بدل دینے والے کے لیے قتل کا حکم ہے، تو میں ان سے قتال کروں گا۔ یعنی جو نماز کا مقام ہے، اب قرآن نے بھی نماز اور زکوٰۃ کو بریکٹ کیا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور زکوٰۃ دونوں کو ارکان اسلام میں قرار دیا، تو وہ ایک کو تو اسلام کا رکن مانتا ہے، دوسرے کو نہیں مانتا، تو اس نے دین کو بدل ڈالا ہے۔ یہ استدلال تھا حضرت ابو بکر کا۔ وکان القراء اصحاب مشورہ، مشورہ بھی کہتے ہیں، مشورہ بھی کہتے ہیں، تو جو اصحاب قراء تھے نا، یعنی قاری حضرات، قرآن کے جو قاری تھے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس مشاورت میں شامل ہوتے تھے، کہولن کانوا و شبانہ، بڑی عمر کے ہوتے یا جوان عمر کے، وکان وقافا عند کتاب اللہ، اور حضرت عمر جو ہے اللہ کی کتاب کے پاس رک جاتے تھے، ٹھہر جاتے تھے، یعنی کوئی اللہ کی کتاب سے، یعنی ان کی مجلس مشاورت میں کوئی جوان ہوتا، کوئی بوڑھا ہوتا، اگر کوئی آیت کوٹ کر دیتا نا، حضرت عمر کو سمجھ آ جاتی تو فوراً رک جاتے، اس کے مطابق عمل کر لیتے۔ تو وہ وہی بات ہے کہ اللہ کی کتاب سے آپ استدلال کرو گے۔ خلفائے راشدین کے دور میں بھی تو یہی ہو رہا تھا، نئے مسائل پیش آ رہے تھے، حضرت عمر کی مجلس شورا تھی، اب ضروری نہیں ایک عالم کے ذہن میں ایک آیت آئے، 10 لوگ بیٹھے ہیں تو کسی کے ذہن میں کوئی آیت آ سکتی ہے اور وہ اس سے استدلال کر سکتا ہے۔ بعض اوقات ایک عامی بھی ایک بڑا اچھا استدلال کر لیتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے، حین قال لها اہل الافک قالت ودعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب و اسامہ بن زید، کہ جب جھوٹ گھڑنے والوں نے جھوٹ گھڑا، یعنی تہمت لگانے والوں نے تہمت لگائی، تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی اور اسامہ بن زید کو بلوا بھیجا۔ حین تلبث الوحی یسألہما، مطلب وحی نہیں آ رہی تھی، تو آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ ان دونوں سے پوچھا، مشورہ لیا۔ وَهُوَ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِ، تو آپ علیہ السلام نے مشورہ اس بارے میں لیا تھا کہ آپ اپنے اہل خانہ کو، سیدہ عائشہ کو اپنے سے جدا کر دیں یا نہ کریں۔ فَأَمَّا اسامہ، جو حضرت اسامہ کا معاملہ آیا، فَأَشَارَ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِن بَرَاءَةِ أَهْلِ، تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی اہلیہ جو ہے وہ اس معاملے میں بری الذمہ ہے، معصوم ہے، تو آپ ان کو اپنے سے جدا نہ کریں۔ حضرت علی کا جب معاملہ آیا تو انہوں نے کہا لم یضیق اللہ علیک والنساء سواہا کثیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے اوپر تنگی نہیں کی، یعنی منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہ آپ ان کو جو ہے وہ کیوں جدا کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ آپ ان کو جدا کر دیں، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جی عورتیں بہت ہیں، کسی اور سے شادی کر لیں آپ۔ اور تیسرا یہ بات کہ وصل الجاریہ تصدق کا، اور آپ لونڈی سے بھی پوچھ لیں، جو آپ کے گھر میں جو لونڈی ہے اس سے بھی پوچھ لیں تو وہ آپ کو سچ سچ بتا دے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس لونڈی سے بھی مشورہ کیا، حل رأیت من شیء یریبک، کہ کیا تم نے کبھی کوئی چیز ایسی دیکھی ہو جو تمہیں شک میں ڈالتی ہو، یعنی میرے اہل خانہ کے بارے میں۔ تو اس لونڈی نے بھی کہا ما رأیت امرا اکثر من انہا جاریہ حدیثۃ السن، میں نے بس اتنا دیکھا ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ چھوٹی ہے، تنام عن عجین اہلہا، تو جب وہ آٹا گوندتی ہیں تو آٹا گوند کے جو ہے وہ سو جاتی ہیں، فتأت الداجن فتأکلہ، تو وہ مرغی آتی ہے اور وہ آٹا جو ہے وہ کھا جاتی ہے۔ تو فقام علی المنبر، تو آپ علیہ السلام جو ہے وہ پھر ممبر پر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے مسلمانوں کی جماعت، من یعذرنی من رجل بلغنی اذاہ فی اہلی، اس شخص سے کون نپٹے گا کہ جس کی اذیت جو ہے وہ اب میرے اہل خانہ تک پہنچ چکی ہے، یعنی مراد عبداللہ بن ابی تھا جو اس ساری تہمت کو پھیلا رہا تھا۔ واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرہ، اللہ کی قسم میں نے اپنے اہل کے معاملے میں جو بھی چیز معلوم کی ہے وہ خیر ہی ہے۔ حضرت اسامہ کا ایک مشورہ تھا، حضرت علی کا دوسرا مشورہ تھا، تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی کے مشورے کو اہمیت نہیں دی، ٹھیک ہے، حضرت اسامہ کے مشورے کو اہمیت دی، اور جو لونڈی تھی اس کے مشورے کو اہمیت دی، اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے اہل خانہ کے بارے میں کلمہ خیر کہا، کیونکہ ابھی تک وحی نہیں آئی تھی، وہ وحی کی برات جب آ گئی تو پھر تو معاملہ بالکل واضح ہو گیا نا۔ سیدہ عائشہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا اور حمد و ثنا بیان کی،
اور کہا کہ ما تشیرون علیہ فی قوم یسبون اہلی، تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو ان لوگوں کے بارے میں کہ جو میرے اہل خانہ کو برا بلا کہہ رہے ہیں. یعنی آپ نے مشورہ کیا، مباح امور میں مشورہ کیا. دیکھیں کن امور میں؟ وحی کے امور میں مشورہ نہیں ہے، مباح امور میں جن میں ابھی تک وحی نہیں آئی. تو جن معاملات میں آپ کے پاس وحی نہیں ہے واضح طور پہ، کہنے کا مقصد یہ ان میں آپ مشورہ کریں لوگوں سے. ما علمت علیہ من سوء قط، تو میں نے اپنے اہل خانہ کے بارے میں کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی. ٹھیک ہے. تو جب حضرت سید عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس معاملے کی خبر ہوئی کہ ان کے بارے میں یہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے، تو انہوں نے خود اللہ کے رسول سے کہا اتأذن لی ان انطلق الی اہلی فاذن لا، کہ آپ مجھے یہ اجازت دیتے ہیں میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں؟ تو آپ علیہ السلام نے اجازت دی تھی. وارسل معہ الغلام، اور آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک غلام کو بھی بھیجا. وقال رجل من الانصار، تو ایک انصاری نے یہ بات کہی. یہاں حضرت ابو ایوب انصاری مراد ہے. سبحانک ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمارے لیے تو یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ہم ایسی بات بھی کریں نبی کے اہل خانہ کے بارے میں، اور اللہ کی ذات پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. تو یہی مطلب الفاظ اللہ کو پسند آئے، پھر وہ سورہ نور کا حصہ بھی بنے. ٹھیک ہے، چلیں جی، یہ ہماری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. نیکسٹ ہم کتاب التوحید کو شروع کریں گے. والرد علی الجہمیہ، جہمیہ فرقے نے جو اسماء و صفات کے حوالے سے مباحث پیدا کیے، ان کے رد میں حدیثیں بیان کی ہیں بس. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد